نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مکہ کے مشرکون کے ہاتھوں مسلمانوں کا ٹارچر ہو رہا تھا، رائٹ؟ اور ان کا پرسیکیوشن، ان کا ٹارچر شروع ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 4th ایئر سے، ٹھیک ہے؟ نبوت کے 3 سال میں تو اسلام کو اوپنلی ڈکلیئر کرنے کا حکم آیا تھا، رائٹ؟ تو 4th ایئر سے مسلمانوں پر ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ تو اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، مشرکون کا ٹارچر حد سے زیادہ بڑھتے جا رہا تھا، اتنا کہ اب مسلمانوں کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو جب مسلمان اس مشکل وقت سے گزر رہے تھے، تب اللہ نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 کو نازل کیا، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین اپنے بندوں کے لیے وسیع ہے، یعنی بہت اسپیشس ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ جو بھی ہجرہ کر سکتا ہے وہ ہجرہ کر کے ایبیسینیا چلا جائے، ٹھیک ہے؟ کیوں ایبیسینیا؟ کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی عدل کرنے والا تھا، وہ اپنے لوگوں کو ان کی مرضی سے مذہب فالو کرنے دیتا تھا، یعنی وہ اپنا مذہب اپنے لوگوں پر فورس نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس فیصلے سے مسلمانوں کے یہ چیلنجز تھے کہ کیسے ہم اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر ایبیسینیا چلے جائیں، نئی جگہ، نئے لوگ، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا، کیسے رہیں گے، ہمارے ٹرائبس کی پروٹیکشن نہیں ملے گی، ہمیں اکیلے رہنا ہوگا، رائٹ؟ کیونکہ دیکھیے ان لوگوں کو شروع سے ہی اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ان کی پروٹیکشن میں رہنے کی عادت تھی۔ تو یہ مشکل تو دکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے 2 فائدے بھی تھے۔ پہلے یہ کہ مسلمان مکہ کے مشرکون کے ٹارچر سے بچ کر نکل جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اسلام مکہ سے باہر پھیلے گا، رائٹ؟ تو نبوت کے 5th ایئر میں رجب کے مہینے میں مسلمانوں کا ایک گروپ بنا، جس میں 12 آدمی اور 4 عورتیں تھیں جو ایبیسینیا جانے کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب ایبیسینیا جس کو ایتھیوپیا کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں۔ تو اب جو مہاجرین تھے، یعنی جو لوگ ہجرہ کر کر جا رہے تھے، ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، یہ لوگ بھی شامل تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ جو گروپ تھا جو ہجرہ کر کے جا رہا تھا، اس میں جو لوگ شامل تھے وہ تھے عثمان ابن مظعوم، مصعب ابن عمیر، زبیر ابن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمہ اور ان کی بیوی سلمہ، اور کچھ دوسرے صحابہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چھپ کر مکہ سے نکلے اور جدہ کے پورٹ پر پہنچے، اور وہاں ان کو 2 جہاز ملے جو ایبیسینیا جا رہے تھے۔ تو یہ لوگ ان جہازوں میں بیٹھے اور اللہ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو ایبیسینیا پہنچا دیے۔ اور جب قریش کو اس بات کی خبر ملی تب تک کافی دیر ہو چکی تھی، یہ لوگ مکہ سے نکل گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی قریش اپنے لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجے، لیکن پھر بھی یہ ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ تو اب یہ مہاجرین ایبیسینیا پہنچے اور وہاں سیٹل ہو گئے، یعنی جو ان کا ڈر تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ وہاں پر آرام سے رہ رہے تھے، کھل کر اپنے دین کو فالو کر رہے تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹارچر کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ مسلمان خوشی خوشی ایبیسینیا میں رہنے لگے۔ اب ان کے جانے کے 2 مہینے بعد، یعنی یہ لوگ رجب میں گئے تھے، رائٹ؟ تو اس کے 2 مہینے بعد یعنی شعبان، رمضان، تو رمضان کے مہینے میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبہ کے پاس گئے، اور وہاں بہت سارے قریش موجود تھے، ان کا بہت بڑا گروپ موجود تھا، اور کہا گیا ہے کہ سورہ نجم کی آیات بس کچھ وقت پہلے ہی نازل ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس گئے اور زور سے سورہ نجم کی تلاوت شروع کیے۔ اب جو سارے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے تھے، اور یہ پہلی بار تھا جب اتنے سارے لوگ ایک ساتھ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور سورہ کے آیات ان پر ایسا اثر کیے کہ یہ لوگ اپنی دنیا داری بھول کر تلاوت میں میسمرائز ہو گئے تھے۔ ان کو لگا کہ انہوں نے کبھی بھی ایسے پاورفل الفاظ نہیں سنے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے آخر تک پہنچ گئے تھے، اور جب انہوں نے اس کی آخری آیت پڑھی جو تھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، تو یہ سب لوگ اپنے آپ کو روک نہیں سکے اور سجدے میں گر گئے۔ اب اس بات سے یہ رومرز پھیل گئے کہ مشرکون بھی اسلام قبول کر لیے، پر کیا یہ بات سچ تھی؟ نہیں۔ کیا وہ لوگ سچ میں اسلام قبول کیے تھے؟
نہیں، رائٹ؟ ان پر اس وقت قرآن کا امپیکٹ ایسا ہوا تھا کہ اس مومنٹ کے لیے وہ لوگ اپنے آپ کو روک نہیں سکے اور سجدے میں گر گئے، اور وہ لوگ ویسے ریئیکٹ کیے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ رومرز ایبیسینیا تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہاں کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ مشرکون بھی مسلمان ہو گئے، وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اب یہ لوگ واپس مکہ جا سکتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے قبیلوں میں خوشی خوشی رہ سکتے ہیں. یہ سوچ کر وہ لوگ سب مکہ کے لیے نکل گئے. تو دیکھیے اس وقت کوئی کمیونیکیشنز نہیں ہوتے تھے، رائٹ؟ تو انہوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ ہم پہلے کنفرم کر لیں گے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں، کیونکہ ان کو لگا کہ جب ان تک یہ بات پہنچی ہے تو یہ بات سچ ہی ہوگی. تو اب وہ سارے لوگ ایبیسینیا سے مکہ کے لیے نکل گئے. تو جب یہ لوگ مکہ کے قریب آئے تو ان کو کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کہ اب بھی مشرکون ویسے ہی ہیں. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لوگ واپس ایبیسینیا چلے جائیں گے، پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جب مکہ کے اتنے قریب آ گئے ہیں تو چل کر خود ہی دیکھ لیں گے. تو جو کچھ لوگ تھے جو واپس چلے جانا چاہتے تھے وہ چلے گئے، اور جو باقی کے لوگ تھے وہ لوگ مکہ آئے. اب جب وہ لوگ مکہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں کا حال ویسا ہی ہے، انفیکٹ پہلے سے اور برا ہو گیا تھا. اب یہ جو مسلمان آئے، یاد ہے یہ اپنے ٹرائبس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، رائٹ؟ تو اب جب یہ لوگ واپس آئے تو ان کے ٹرائبز ان کو اون نہیں کر رہے تھے، ان کو پروٹیکشن نہیں دے رہے تھے آبویسلی. تو یہ لوگ اب دوسرے ٹرائب والوں کے پاس گئے پروٹیکشن مانگنے کے لیے. کسی نے ابو طالب سے پروٹیکشن لی، کسی نے کسی اور سے لی، کسی نے کوئی رشتہ دار سے مدد لی. تو ایسا اب یہ لوگ یہاں پر رکے. تو اب کیونکہ یہ مشرکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر سجدے میں گر گئے، رائٹ؟ تو اس کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا ہوگا؟ اس انسیڈنٹ کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی بدل گیا تھا، کیونکہ اب بات ان کے ایگو پر آ گئی تھی کہ انہوں نے ایسا کیسے کر دیا. اب ان کے اندر یہ تھاٹس آ رہے تھے کہ کہیں لوگ ان لوگوں کو کمزور نہ سمجھیں. تو ان کو اب اپنا پاور دکھانا اور بھی ضروری ہو گیا تھا. تو اس لیے وہ لوگ پرسیکیوشن میں اور بڑھتے گئے، مسلمانوں کو ستانے میں اور زیادہ بڑھتے گئے. اب دوسری طرف جو لوگ ایبیسینیا سے آئے تو یہ لوگ یہاں مکہ کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے تھے کہ وہ لوگ وہاں ایبیسینیا میں کس طرح رہتے تھے، کہ وہ لوگ وہاں پر بہت خوش تھے، کہ ان کو وہاں پر کوئی پریشانی نہیں تھی. اور یہ بھی کہا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت اچھا تھا، اور اس نے کبھی بھی ان کو ان کے دین کو پریکٹس کرنے سے روکا نہیں. تو یہ لوگ کھل کر اپنے دین کو وہاں پر پریکٹس کر رہے تھے. تو اب جب یہ بات کافی سارے مسلمان سن رہے تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ کاش وہ لوگ بھی ایبیسینیا جا سکیں. تو اب جب ماحول اور بگڑ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دوبارہ ہجرہ کرنے کو کہا، ٹھیک ہے، دوبارہ ایبیسینیا جانے کو کہا. اور اس بار کہا گیا ہے کہ اراؤنڈ 80 لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے. تو دیکھیے اب کتنے سارے لوگ تیار ہو گئے جانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ فرسٹ ہینڈ سن رہے تھے، رائٹ؟ جو مسلمان ایبیسینیا سے آئے ان سے ڈائریکٹلی سن رہے تھے ان کا ایکسپیرینس کہ وہ لوگ وہاں پر خوش تھے. تو اب باقی لوگوں کو لگا کہ کیوں نہ وہ بھی مکہ سے نکل کر ایبیسینیا چلے جائیں، تو شاید وہ بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں گے. تو یہ سوچ کر جو گروپ بنا وہ تھا اراؤنڈ 80 to 82 لوگ جو جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اب اتنے سارے لوگ چھپ کر مکہ چھوڑ کر جانا یہ مشکل تھا. پہلے تو 15 لوگ گئے تبھی بھی مشرکون کو پتہ چل گیا تھا، رائٹ؟ تو اب تو 80 لوگ جب جائیں گے تو آبویسلی لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن مسلمانوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ ان کو کسی حال مکہ سے نکلنا ہے، اور وہ جیسے تیسے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر مکہ سے نکل گئے. اور اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کو ان کا لیڈر بنایا. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کون؟ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات تھی کہ قریش کے مشرکون کو اس بات کا پتہ چل گیا، اور ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے سوچا کہ اس بار یہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ 80 لوگ مکہ چھوڑ کر جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اور بات اب ان کی عزت پر آ گئی تھی، کیونکہ اگر باہر والوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مکہ سے 80 لوگ نکل کر چلے گئے تو یہ مکہ والوں کے لیے اور خاص طور سے مشرکون کے لیے بہت بڑی بدنامی کی بات ہوگی. اور دوسرا ریزن یہ تھا ان کا چپ نہ بیٹھنے کا، کیونکہ ان کو لگا کہ اگر یہ لوگ اب چپ بیٹھیں گے تو اور بھی مسلمان مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، تو پھر ان کا پاور کم ہو جائے گا، لوگ ان سے نہیں ڈریں گے. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے 2 لوگوں کو مسلمانوں کے پیچھے بھیجا. اب مسلمان تو مکہ سے نکل کر ایبیسینیا پہنچ گئے تھے،
لیکن یہ مشرکون نے سوچا کہ اگر اس طرح ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بات بڑھ جائے گی، تو اس لیے انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو ابیسینیا بھیجا، اور وہ کون تھے؟ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ تو اب ان 2 آدمیوں کو بہت سارے تحفوں کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ یہ لوگ جا کر ابیسینیا کے رولر یعنی جو نجاشی تھا وہاں پر، اس کو جا کر یہ لوگ امپریس کر سکیں، اس کے لوگوں کو امپریس کر سکیں اور مسلمانوں کے بارے میں بھڑکا سکیں تاکہ وہ لوگ خود ان لوگوں کو ابیسینیا سے نکال دیں۔ اب پلان کے مطابق یہ دونوں لوگ ابیسینیا گئے اور وہاں نجاشی کے منسٹرز جو ہوتے ہیں ان کو جا کر گفٹس دیے، بیسیکلی ان کو برائب کیے تاکہ وہ لوگ نجاشی سے ملنے کی پرمیشن دے دیں ان کو۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی بھی باہر سے آ جائے اور ان کے بادشاہ سے مل لیں، رائٹ؟ تو ان کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی نجاشی کے منسٹر سے ملے اور ان کو بہت سارے تحفے دے کر ان سے نجاشی سے ملنے کی اپوائنٹمنٹ لی۔ اور فائنلی جب یہ لوگ نجاشی کے دربار میں آئے، اس بادشاہ کے دربار میں آئے، تو انہوں نے اس بادشاہ سے کہا کہ اے سردار، ہمارے کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر یہاں آ گئے اور وہ لوگ ہمارے مذہب کو چھوڑ دیے اور کچھ نیا مذہب اپنا لیے۔ ان کے گھر والے بہت پریشان ہیں اور انہوں نے ہمیں بھیجا تاکہ ہم ان کو واپس لے جائیں۔ تو یہ بات سن کر نجاشی کے منسٹرز جو ان سے تحفے، جو ان سے گفٹس لیے تھے، رائٹ، جو ان کے سائڈ ہو گئے تھے، وہ لوگ سب نجاشی سے بولنے لگے کہ ہاں ان کو واپس بھیج دو، ان مسلمانوں کو واپس بھیج دو۔ سو بیسکلی یہ لوگ ان دونوں آدمیوں کے فیور میں بات کر رہے تھے۔ پر نجاشی جو تھا وہ تو ایک جسٹ رولر تھا، رائٹ، وہ تو عدل کرنے والا تھا، انصاف کرنے والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں جب تک دونوں پارٹیز کی بات نہیں سنوں گا، جب تک میں دونوں طرف کی بات نہیں سنوں گا، میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو مسلمانوں کو بلایا گیا، اور اب مسلمان کی سائڈ سے جعفر رضی اللہ عنہ یہ نجاشی سے بات کیے، یہ بولے کہ اے سردار، ہمارے لوگ گمراہی میں تھے اور ہم سب بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم نے جہالت میں بہت ظلم کیے، ہم ہمارے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھے، اور ہم میں سے جو طاقتور اور پیسے والے تھے وہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، جب تک کہ ہمارے بیچ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا جو سچا ہے، بھروسے مند ہے اور پاک ہے۔ اس نے ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلایا ہے اور شرک سے منع کیا ہے۔ اس نے ہمیں سچائی پر چلنے کی، اپنے زبان پر پکے رہنے کی اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس نے ہمیں جھوٹ، دھوکہ اور خون خرابے سے دور رہنے کی نصیحت دی ہے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کو کہا ہے۔ نجاشی چپ چاپ جعفر رضی اللہ عنہ کی بات سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اچھا تم کچھ سناؤ جو اللہ سے آیا ہے جو وہ تم کو سناتا ہے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت شروع کی۔ اب سورہ مریم ہی کیوں چنا انہوں نے؟ کیونکہ دیکھیے نجاشی کرسچین رولر تھا، رائٹ، تو وہ سورہ مریم کی آیات سے ریلیٹ کر سکتا تھا، رائٹ۔ تو جب جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی کی بات ہوئی تھی اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ جس کو اللہ نے غیب سے کھانا پہنچایا تھا، ان ساری آیات کی تلاوت کی، تو نجاشی سن کر اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی تھی، اور اس نے کہا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی بات کو لے کر آئے تھے۔ پھر اس نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کی طرف پلٹ کر کہا کہ تم لوگ جا سکتے ہو، میں ان کو یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ دوسرے دن یہ 2 آدمی عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ لوگ واپس آئے نجاشی کے پاس اور اس سے بولے کہ اے سردار، یہ مسلمان اور ان کا رسول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کو پھر سے بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بری باتیں کرتے ہو؟ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے رسول یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ایک انسان تھے اور وہ اللہ کے بھیجے گئے رسول تھے، ان کی روح کو مریم علیہ السلام میں پھونکا گیا۔ نجاشی نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، تم جو بھی کہہ رہے ہو وہ سب سچ کہہ رہے ہو، اور تم لوگ میری زمین پر جہاں چاہے رہ سکتے ہو۔ اور عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو وہ جو تحفے لائے تھے ان تحفوں کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا گیا۔ تو اب مسلمانوں کو ابیسینیا میں رہنے کی اجازت مل گئی اور مسلمان خوشی خوشی رہنے لگے۔ وہ لوگ کافی سال تک ابیسینیا میں ہی رہے تھے جب تک کہ وہ لوگ ہجرہ کر کے واپس مدینہ نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم نے بات کی کہ کیسے جو مسلمان تھے جو افورڈ کر سکتے تھے ہجرہ کرنا، وہ لوگ ہجرہ کر کے گئے، رائٹ۔
تو اب دیکھا جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی تو پیسے والے تھے، رائٹ؟ وہ بھی تو جانا افورڈ کر سکتے تھے، لیکن وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ مکہ میں ہی کیوں تھے؟ تو کہا گیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی مکہ چھوڑ کر ایبیسینیا جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انفیکٹ وہ مسلمانوں کے ساتھ نکل بھی گئے تھے، لیکن راستے میں مکہ کے باہر کوئی دوسری ٹرائب کے چیف جس کا نام تھا مالک بن دغنہ، ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روکا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر ایبیسینیا جا رہا ہوں۔ جب ابن دغنہ نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ آپ جیسی پرسنالٹی والے اگر مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ جس کو آپ کی وجہ سے پروٹیکشن ملتی ہے، جس کی آپ مدد کرتے ہو، تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مکہ چھوڑ کر جائیں، میں آ کر قریش کے لیڈر سے بات کروں گا، میں آپ کو پروٹیکشن دوں گا تاکہ قریش کے لیڈرز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔ اور پھر جب ابن دغنہ نے قریش کے لیڈر سے بات کی تو وہ لوگ مان گئے اس کنڈیشن پر کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اب سے صرف اپنے گھر میں ہی قرآن اور نماز پڑھیں گے، کیونکہ کبھی کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی بھی تلاوت کرتے تھے، جو قریش پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ لوگ اس کنڈیشن پر مان گئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھلے عام کعبہ کے پاس آ کر نماز یا قرآن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ صرف اپنے گھر میں ہی پڑھیں گے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس بات سے مان گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنے گھر کی آنگن کی دیوار کو گرا کر وہیں پر آنگن میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت ہی سافٹ ہارٹڈ تھے، بہت ہی نرم دل کے تھے۔ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ بہت زیادہ روتے تھے۔ تو جو بھی عورتیں اور بچے ان کے گھر سے گزرتے اور ان کی تلاوت سنتے تو وہ لوگ وہیں ان کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے اور ان کی تلاوت سنتے تھے۔ تو اب مشرکون جب یہ دیکھتے تھے تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ان کی اس حرکت سے ان عورتوں پہ اور ان بچوں پہ امپیکٹ نہ ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کا اثر نہ ہو۔ تو اب یہ قریش کے لیڈرز جو تھے وہ ابن دغنہ کے پاس گئے اور جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کمپلین کرنے لگے کہ وہ کس طرح اپنے گھر کی دیوار کو گرا کر زور زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ابن دغنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ مکہ آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بولے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر میں تمہاری پروٹیکشن نہیں کر سکتا، میں تم سے اپنی پروٹیکشن واپس لے لوں گا، تم کو اس طرح قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، انہوں نے کہا کہ تم کیا میری حفاظت کرو گے؟ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میں اپنی حفاظت خود کر لوں گا، لیکن میں قرآن کی تلاوت کرنا بند نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد ابن دغنہ نے اپنا پروٹیکشن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہٹا لیا۔ اب تو مشرکون کو اور بھی بہانہ مل گیا تھا کہ وہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ستانے لگے، ان کو ٹارچر کرنے لگے، وہ لوگ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ خیر، تو لاسٹ سیشن میں ہم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا بہت جانا تھا، رائٹ؟ کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کیسے ان کی ماں ہی ان کی دشمن بن گئی تھی۔ انشاءاللہ اس سیشن میں ہم ایک اور صحابی کے بارے میں جانیں گے جس کا نام ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی ان مہاجرین میں سے تھے جو ہجرہ کر کے ایبیسینیا گئے، ٹھیک ہے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ بنو عبدری ٹرائب سے تھے، یہ بہت ہی پیسے والے گھر سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے مکہ والوں کے پاس جتنا پیسہ تھا اس کا آدھا پیسہ ان کی اکیلی فیملی کے پاس تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اتنے امیر تھے، ان کے والد نہیں تھے اور یہ ان کی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اب ان کی ماں نے ان کو بچپن سے ہی بہت ہی لگژوریس طریقے سے پالا، بہت ہی آرام کی زندگی دی، یہ بچپن سے ہی سونا چاندی یہ سب پہنتے تھے۔ اب اسلام سے پہلے کے وقت میں تو یہ سب کچھ لوگ پہنتے تھے، رائٹ؟ یہ سب پہننا جائز تھا۔ تو ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے پرفیومز یہ سب مکہ کے باہر سے آتے تھے، کچھ یمن سے آتے تھے تو کچھ کہیں اور سے آتے تھے۔ یہ جو پہنتے تھے وہ مکہ میں ٹرینڈنگ ہوتا تھا، اور مکہ کے لوگ ان کے پرفیومز سے جو خوشبو یہ لگاتے تھے ان کے اتنے شوقین تھے کہ ان کے پرفیومز جیسے پرفیومز وہ لوگ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ کہیں بھی ان کے پرفیومز کی خوشبو سے یہ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یہیں کہیں آس پاس ہیں یا آئے تھے۔ اور جب یہ بڑے ہوئے تب یہ بہت خوبصورت ہوئے۔ تو امیجن کریے مکہ کے لوگ ان پر، ان کی خوبصورتی پر، ان کے پہننے اوڑھنے پر ہر طریقے سے ان پر فدا تھے۔
ان کی لائف ایک دم پرفیکٹ تھی جب تک کہ انہوں نے دارالارقم کا نام نہیں سنا تھا۔ دارالارقم یاد ہے نا، لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ارقم بن ابی ارقم کا گھر تھا جہاں پر اسلام کی ٹیچنگز ہوتے تھے۔ تو ایک دن مصعب ابن عمیر نے کسی سے دارالارقم کا نام سنا تو وہ کیوریس ہو گئے، تو وہ مکہ والوں سے اور خاص طور پہ اپنی ماں سے چھپ کر دارالارقم پہنچے، کیونکہ دیکھیے ان کی ماں بہت ہی پیسے والی تھی، رائٹ، بہت ہی بڑی انفلوئنسر تھی مکہ کی، تو آبویسلی وہ نہیں چاہتی تھی کہ مصعب ابن عمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اسلام کے قریب بھی جائیں۔ تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ دارالارقم پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو دوسرے صحابہ اندر موجود تھے انہوں نے ان کو اندر لیا۔ جب وہ اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو کچھ بتا رہے تھے، ان کو کچھ سکھا رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ہر طریقے کے لوگ تھے، ہر کلاس کے لوگ تھے۔ تو جب یہ اندر پہنچے تو ان کو لوگ دیکھ کر ڈرے نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی سافٹ اور ہمبل پرسنالٹی کے تھے۔ انفیکٹ لوگ کیوریس تھے کہ یہ یہاں کیسے۔ تو جب یہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی باتیں کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رکے نہیں، وہ اپنی بات پوری کیے۔ پھر مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور ان سے کچھ سوال کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب دیے اور ان کو اسلام کی طرف بلائے، ان کو اسلام کا دعویٰ دیے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ سنا اس کے بعد وہ فوراً اسلام قبول کیے۔ اب وہ اسلام تو قبول کر لیے، لیکن یہ ان کے لیے آسان بات نہیں تھی، کیونکہ ان کو اس بات کو ان کی ماں سے چھپانا تھا، مکہ والوں سے چھپانا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابھی کے لیے اپنے دین کو پرائیویٹ رکھو، یعنی کسی کو اس بارے میں مت بتاؤ۔ تو مصعب ابن عمیر نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور وہ ویسا ہی کیے۔ لیکن ایک دن ان کی ماں کو کسی نہ کسی طرح اس بات کا پتہ چل ہی گیا کہ مصعب ابن عمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کر رہے ہیں۔ ان کی ماں نے ان کو بلا کر پوچھا تو مصعب ابن عمیر نے ان کو ساری سچائی بتا دی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل رہے ہیں۔ تو جب ان کی ماں نے یہ سنا تو وہ بہت غصہ ہوئی۔ انہوں نے مصعب ابن عمیر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن مصعب ابن عمیر نہیں مانے۔ تو جب ان کی ماں نے ان کے نوکروں سے کہہ کر ان کو گھر کے کونے میں بند کر دیا، ٹھیک ہے، ان کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور ان پر کھانے پینے کی بھی سختی کر دی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ واپس آ جائیں گے، لیکن یہ اپنے دین کو نہیں چھوڑے۔ ان کی ماں نے اور سختی دکھانے کی کوشش کی، ان سے ان کا سب کچھ لے لیا، پھر بھی مصعب ابن عمیر اپنے دین پر ہی تھے۔ انفیکٹ جب ان کو ان کے گھر میں ہی باندھ دیا گیا تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کو سکھایا تھا وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ لوگ مکہ چھوڑ کر ایبیسینیا جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں جب ان کے گارڈ سو گئے تھے، جو چوکیداری کر رہے تھے، جب وہ لوگ سو گئے تھے تب ان سے چھپ کر یہ گھر سے نکل گئے اور مسلمانوں کے ساتھ ہجرہ کر کے ایبیسینیا چلے گئے۔ اور پھر یہ واپس بھی آئے ان لوگوں کے ساتھ جب رومرز پھیلے کہ مشرکون اسلام قبول کیے، رائٹ، تب یہ مکہ واپس آئے اور آ کر ان کی ماں سے ملے۔ لیکن ماں سے ملنے سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پہلے ملے۔ تو جب ان کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ایموشنل ہو گئی اور ان سے کہا کہ تم مکہ آئے اور مجھ سے نہیں ملے، مجھ سے پہلے تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کیوں نہیں چھوڑ دیتے تم محمد کا دین؟ انہوں نے جواب دیا کہ او میری ماں، تم مجھے اس دنیا میں لے کر آئی ہو، لیکن اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے ہیں، اور اس بار اگر آپ مجھے پہلی کی طرف باندھ دو گے تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا، میں لڑوں گا اور آپ کے سارے آدمیوں کو مار دوں گا۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو اور آپ اپنے حال پہ رہو۔ ان کی ماں نے ان سے سب کچھ واپس لے لیا اور کہا کہ تم ایک بھی درہم یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور وہ اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ اپنے گھر سے باہر نکل گئے۔ اور اس طرح وہ جو مکہ کے سب سے امیر لڑکے جس کو دیکھ کر لوگ حسد کرتے تھے، وہ اب اپنے دین کو اپنانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر سے خالی ہاتھ نکل گئے۔ اور کہا گیا ہے کہ کچھ سال بعد مصعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گیدرنگ میں تھے، یہ مدینہ کی بات ہے۔ تو جو دوسرے صحابہ وہاں موجود تھے انہوں نے جب مصعب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی نظر جھکا لی۔ کچھ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ کیوں؟
کیونکہ جب انہوں نے مصعب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کا جلباب جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ دیکھا، تو وہ اتنا زیادہ پرانا تھا اور ان کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ دیکھ کر ان کو پرانے مصعب کی یاد آ گئی، جو مکہ میں اپنے گھر میں بہت ہی لگژوریس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر صحابہ رو دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ان کی بہت تعریف کی کہ کیسے انہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اسلام پر آنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے ان کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ تو دیکھیے مصعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا، یہ سب کچھ آسان بات نہیں تھی۔ ان کے پاس وہ سارے نعمتیں تھیں، اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ چھوڑ دیے۔ امیجن جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے تھے، اس کے بعد وہ سب کچھ چھین لینا، یہ بہت ہی تکلیف والی بات ہوتی ہے، رائٹ؟ لیکن وہ کمزور نہیں پڑے۔ تو دیکھیے کیسے اللہ مسلمانوں کو آزما رہے تھے۔ کسی نے فزیکل ٹارچر اتنا سہا تو کسی نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ کسی کو باہر والوں نے ستایا تو کسی کے گھر والے ہی ان کے دشمن بن گئے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ مسلمان جو تھے وہ لوگ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اور اسی لیے تو اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا، ان کا درجہ اتنا بلند کیا، سبحان اللہ۔ تو اس سیشن کو ہم یہی روکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے کے سیشن میں دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔